کا عزم کر لیں, باقی سارے عزائم خود ہوتے چلے جائیں گے. دو چیزوں کا کیا کر لیں, عزم کر لیں, باقی سارے کام کیا ہوتے چلے جائیں گے, خود ہوتے. سب سے پہلی چیز تو اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے طرز پر لے کر آ جائیں. اس کے اوپر تو ہر طبیعت کو 100% منشرح اور ایسی محنت میں یکسوئی کے ساتھ لگ جانا چاہیے. یہ اصل ایک بنیاد ہے. اور دوسری چیز وہ بڑی اہم آپ حضرات کے ساتھ جس کے واسطے ہمارا یہ جمع ہونا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ہمارے کام کا قوام, ہمارے کام کی امتیازی شان, ہمارے مشوروں کا بنیادی مقصد, ہمارے مشوروں کا بنیادی مقصد اس بات کا ہمیشہ استحضار رہے, ان سب کا جو اصل بنیاد ہے وہ صرف اور صرف خروج ہے. وہ صرف اور صرف کیا ہے, خروج ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو, جس جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو, وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں ہے. وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں. اس واسطے اس کام کا قوام, اس کام کی امتیازی شان ہے وہ کیا ہے, خروج. اور خروج کے اندر خاص طور سے اس بات کا یقین کام کرنے والوں کے دلوں کے اندر ہو, اس بات کا یقین ہمارے اس عملے کے اندر ہو جو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک علاقوں کی ذمہ داری دی ہے کہ یہ کام بعینی ہی وہ کام ہے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے. ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے, حضرت بلکہ شاید مولانا الیاس صاحب سے فرمانے لگے ان دونوں حضرات میں سے, حضرت ہمیں آپ کا کام اقرب الی سنہ معلوم ہوتا ہے, ہمیں آپ کا کام اقرب الی سنہ معلوم. حضرت نے فرمایا میں اس کام کو اقرب الی سنہ ہونے کی نیت سے نہیں کرتا, میں اس کام کو بعین ہی سنت ہونے کی نیت سے کرتا ہوں. میں اس کام کو کس نیت سے کرتا ہوں؟ ہاں, یہ اصل طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک ایک فرد کے پاس جا کر, حیات صاحب حضرت نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبارت کے اندر راضی خود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود چل کر خود جا کر اسے دعوت نہ دے, بلکہ ہر ایک کے پاس خود دعوت لے کر جایا کرتے تھے. اس واسطے اصل اس کام کا امتیازی شان جو ہے وہ نقل و حرکت ہے. ہمارا یہ مجمع اس بات کو دل کے اوپر لے پوری طریقے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج اپنے عملے کا بنایا تھا, ایسا مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کام کرنے والوں کو بنایا تھا کہ جہاں پورا مدینہ مخالفت پر آ گیا, ملہم هذه الامہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے, وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے, اے ابو بکر کیا بات ہے, اگر آج جماعت روانہ نہیں ہو رہی تو پھر اگر آج لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کے واسطے جماعت کو روانہ کرنے کی کیا ضرورت, ابھی لوگ نمازیں پڑھ رہے, اللہ کو ایک مان رہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی, بعد میں زکوٰۃ بھی دینے لگے. فرمایا اے عمر تو بہت مضبوط تھا جاہلیت میں, تو کیوں کمزور ہو گیا اسلام کے اندر آ کر؟ اے عمر اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں رسی دیا کرتا تھا اور وہ زکوٰۃ میں رسی دینے سے انکار کر دے, اور ایک روایت کے اندر ہے جو آدمی زکوٰۃ میں چھوٹا اونٹ کا بچہ دیتا ہو, اگر وہ چھوٹے اونٹ کے بچے, مشکاہ شریف کی روایت ہے, اگر وہ چھوٹے اونٹ کے بچے کو بھی زکوٰۃ میں دینے سے روکے گا تو میں اس رسی کے واسطے بھی جماعت کو روانہ کروں. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ بات ہمارے سمجھ میں آنے والی بات ہے, یہ بات ہمارے سوچنے کی بات ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رسی برابر دین کے اندر کمی کو پسند نہیں فرما رہے کہ اگر دین میں رسی برابر بھی کمی ہوگی تو ابو بکر جماعت کو روانہ کرے گا. کتنے علاقے ایسے ہیں, کتنے علاقے ایسے ہیں وہاں رسی برابر بھی دین باقی نہیں ہے. وہ کس کے برابر بھی, اتنے بھی دین کو وہ پسند نہیں کرتے, اتنے بھی دین کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں. اور ہم بیٹھ کے یہ سوچیں کہ بھی ہمیں جماعت کا روانہ کرنا خیر کا کام ہے, جماعت کا روانہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, جماعت کا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, بہت کمزور ہے. اس واسطے میرے محترم دوستو, ایک ہوتی ہے جان کا لگنا, ایک ہوتا ہے مال کا لگنا. ہمیشہ اس بات کو ہمارے اس بات کا اپنے عملے کو, اس بات کا اپنے علاقوں کو, اس بات کا کام کرنے والوں کو نہیں, اس بات کا پوری امت کو سمجھانا ضروری ہے کہ کبھی مال جان کا بدل نہیں بن سکتا,
کبھی مال جان کا بدل نہیں. ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر میں اللہ کے راستے میں نہ نکلوں, میرے پاس مال ہے, میں اس مال کو خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں, تو کیا مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب مل جائے گا؟ فرمایا کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ فرمایا رسول اللہ بہت مال ہے, سب خرچ کر دوں گا. فرمایا کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے رسول اللہ 6000 مال ہے میرے پاس, میں سب کا سب خرچ کر دوں, کیا میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل بن جائے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سویا ہوا ہے, تم سونے والے کا بھی ثواب 6000 خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتے. سونے والے کا بھی ثواب 6000 خرچ کر کے. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے میرے محترم دوستو, ہمارے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ دعوت ہے. اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کا سب سے زیادہ مال کا خرچ ہونا, صحابہ رضی اللہ مجمعین کا سب سے زیادہ مال کا خرچ ہونا وہ اس دعوت کے اوپر ہوا کرتا تھا. وہ تو شیطان, حضرت کا بیان ہے, شیطان اہل حق کے پاس کوئی حق کا راستہ تلاش کرتا ہے آنے کے واسطے. کس کا؟ حق کا راستہ. وہ آ کے کہے گا ابھی شادی ہونے والی ہے, شادی کے واسطے مال بچا کے رکھ لو, ابھی گھر بننے والا ہے, گھر کے واسطے مال بچا کر رکھ لو. یہ ہے اصل. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر رہے, مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ, جتنا بھی مال گھر کے اندر تھا وہ سارا کا سارا مال لیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے بوڑھے دادا میرے ابو قحافہ میرے پاس آئے, آ کر کہنے لگے بیٹی لگتا ہے کہ سارا مال حضور ابو بکر لے کر چلے گئے, کچھ مال گھر کے اندر باقی. یہ فرماتی ہیں کہ کچھ ڈلے پڑے ہوئے تھے, میں نے ان ڈلوں کو چنا, انہیں طاق کے اندر رکھا, اس کے اوپر ایک کپڑا بچھایا, اپنے بوڑھے دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی. انہوں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ ہاں ابو بکر بہت مال. فرماتی ہیں حیات الصحابہ نے نقل کیا واقعہ, فرماتی ہیں خدا کی قسم اس دن سوائے ان ڈلوں کے ہمارے گھر کے اندر کوئی اور چیز نہیں تھی. سوائے ان ڈلوں کے ہمارے گھر کے اندر, اسے کہتے ہیں لگانا جان. ایک صحابی تھے حضرت سعد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کتنا کالا ہوں, یا رسول اللہ میرے اندر سے کتنی بدبو آتی ہے, یا رسول اللہ میرے سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول تم اسلام قبول کرو. میں رسول اللہ 8 مہینے ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے, پھر بھی کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 8 مہینے ہو. فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر فلاں آدمی سے کہو اسے کہتے ہیں مال کا لگانا, اسے کہتے ہیں جان کا لگانا, کہ ہمیں صحیح مصرف مال کا معلوم ہو. جاؤ فلاں آدمی سے کہو وہ تمہارا رشتہ کرے, تمہارے سے شادی کرے, فلاں گھر کی لڑکی. وہاں گئے, جا کے رشتہ ہوا, شادی کی تیاری شروع ہوئی, 6000 مہر طے ہوا. کتنا؟ میں رسول اللہ میرے پاس 6000 مہر, میں کہاں سے جمع کروں گا 6000 مہر, میں کہاں سے لے کے آؤں گا 6000 مہر؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ علی کے پاس 2000 مہر اس سے لو, جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس 2000 مہر اس سے لو, جاؤ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان حضرات کے پاس جاؤ 1000, کیونکہ جس کے پاس بھی گیا اس نے مجھے 2000 سے زیادہ ہی دیا. سارا مہر لے کر میں آیا, تیاری کری, جا کر دلہن کا سوٹ خریدنے کے واسطے, دلہن کے زیور خریدنے کے واسطے, دلہن کی تیاری کر. اتنے میں اعلان ہوا اللہ کے راستے میں نکل جا. اتنے میں کیا اعلان ہوا؟ اللہ. وہاں سے گھوڑا خریدا, اللہ کے راستے کے ہتھیار خریدے, کھڑا ہو گیا جا کر صف میں میدان. جنگ شروع ہوئی, آگے بڑھ کر گھوڑے پر حملہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ان کو دیکھتے رہے. صحابہ آپس میں باتیں, کون ہے آخر اتنی مجاہدے سے لڑ رہا, اتنی بہادری سے آگے بڑھ رہے. صحابہ ان کو دیکھتے رہے. ان کا گھوڑا زخمی ہوا, گھوڑے سے نیچے اترے. جیسے ہی آگے بڑھ کر ہاتھ آستین کھولی, اللہ کے رسول نے فرمایا اوہو ھذا سعد, یہ تو سعد ہے جو میدان میں آگے بڑھا. زخم لگا, گرے نیچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے اے سعد آج تیری خوشبو کتنی اچھی ہو گئی, اے سعد آج تیرا رنگ کتنا عمدہ ہو گیا, اے سعد آج تو کتنا اونچے نسب کا ہو. یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, مسکرانے کے بعد پھر روئے, رو کر وہ پھیر لیا سعد کی طرف سے. صحابہ پریشان ہو گئے,
یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ آپ مسکرائے، پھر آپ روئے، آپ نے رو کر منہ پھیر لیا سعد کی طرف سے. فرمایا میں مسکرایا، جو میری حوض اللہ نے جنت میں رکھی تھی سعد اس حوض پر کھڑے ہوئے تھے. پھر میں رویا اس بات پر کہ دنیا سے سعد کے جانے کا غم نے مجھے یہ ہوا. پھر میں نے منہ موڑ لیا کہ سعد جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے حوریں ان کو لینے کے واسطے دوڑنے کی وجہ سے جب حوروں کی پنڈلی کھلی تو میں نے شرم کی وجہ سے منہ موڑ لیا. میرے محترم یہ زندگی ہماری منتظر ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خیر کا کام ہے، جو کر لے گا اسے خیر مل جائے گی، جو نہیں کرے گا. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر عمل انسان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعید، ایک ہوتی ہے خوف، ایک ہوتا ہے امید. امید دلانا ہوتا ہے نئے لوگوں کو، وعدے سنانے ہوتے ہیں نئے لوگوں کے لیے، خوف ہوتا ہے اور وعیدیں ہوتی ہیں وہ کس کے لیے؟ قرآنوں کے لیے. احکامات جو اترے ہیں وہ اکثر احکام مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں احکامات نہیں ہیں زیادہ. یہ قرآنوں کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارے واسطے تو وہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کے واقعات، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہے تھے. بیان بالکل اس سے لکھا ہوا ہے حضرت کے. جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے جماعت تیار ہو گئی ہے، آپ آ جائیے. اگر اس نے تیار جماعت کے بارے میں بالکل اسی طرح اقبال صاحب بالکل اسی طرح لکھا ہوا بیان حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر اس نے تیار جماعت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، وہی معاملہ ہوگا جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوگا. بالکل اس طرح لکھا ہوا بیان ہے. کہ جماعت تیار ہوئی، جماعت نکلنے لگی، جماعت کے ساتھ جانے کے واسطے اس نے یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کب چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا. اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کن کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت کعب. زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکیوں سے دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ہونٹ بھی ہلے ہیں یا نہیں ہلے. یہ حال ہو گیا تھا ایک خروج سے پیچھے رہ جانے. حضرت فرماتے تھے داعی دو حال سے خالی نہیں. یہ تو انسان دو حال سے خالی نہیں ہے. یہ تو داعی ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یا مدعو ہو جائے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں ایک خروج سے پیچھے رہا، صرف غسان بادشاہ نے مجھے خط بھیج دیا لکھا. غسان نے مجھے تمہارے اپنے تمہارے سے ناراض ہو گئے، تم ہمارے پاس آ جاؤ. جی ایسا مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات میں جمے رہتے ہیں. مخلص کون ہوتے ہیں؟ غسان کا خط تندور کے اندر پھینکا، ریشم میں لپٹا ہوا. کہنے لگے ابھی ایک مصیبت تو گئی نہیں تھی، دوسری مصیبت آ گئی. یہ 50 راتیں گزری. حضرت فرماتے تھے وہ کیفیت ہمیں محسوس ہونے لگے جو کیفیت خروج میں پیچھے رہ جانے سے کس کو محسوس ہو رہی تھی؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ. اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، بلند عزائم، بلند ارادے کریں. دیکھیں جس چیز کا عزم کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ہمارے لیے آسان کر دیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کر لینا. جتنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جیل میں تھے انگریزوں کے دور میں تو جمعہ کا دن آتا، جمعہ کے دن حضرت تیار ہوتے، نہاتے دھوتے، نئے کپڑے پہنتے، بالکل تیاری کرتے، عطر لگاتے، لاٹھی اٹھاتے اپنی، اور لاٹھی اٹھا کر ایسے چلتے جیسے گویا کہ جمعہ پڑھنے نہیں پڑھانے جا رہے، بالکل تیاری کے ساتھ پوری. اور دروازے پر آتے، اے اللہ جہاں تک میرے بس میں تھا یہاں تک میں نے کر لیا، آگے جب تک آپ چاہیں گے آگے ہو جائے. یہ اصل بات ہے.